پتہ کیسے چلے گا امام صاحب کی بیوی خوبصورت ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ علامہ شامی فرماتے ہیں ھذا مما یعلم بین الاصحاب او الارحام او الجیران، یہ بات ایسی ہے جو محلے میں عام ہوتی ہے، کوئی چھپی باتیں ہوتی نہیں ہیں، پڑوسیوں کو محلے میں یہ باتیں چلتی ہیں، یہ کوئی ایسی مخفی باتیں نہیں ہیں کہ جس کا معلوم کرنے کے لیے آدمی کو تلاش کرنا پڑے، اگرچہ آدمی زبان سے ذکر نہ کرے لیکن یہ باتیں رشتہ داروں میں عام ہوتی ہیں۔ آپ بھی شادیوں والے ہیں، ہم بھی شادیوں والے ہیں، رشتہ داروں میں باتیں چلتی ہیں، کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس اعتراض کو کرنا اعتراض بالکل بے جا ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ میں سیالکوٹ میں تھا، ایک آدمی نے یہی سوال کیا، تو میری عادت ہے پھر میں جو جواب دیتا ہوں اپنے سٹائل پہ دیتا ہوں، پھر دوبارہ سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے کہا جی فقہائے احناف نے شرط لگائی ہے کہ امام ایسا ہو جس کی بیوی خوبصورت ہو۔ میں نے کہا جی لگائی ہے، لگائی اس لیے ہے کہ حضرت امام صاحب صاحب علم بھی تھے اور صاحب کشف بھی تھے۔ آج سے کئی سو سال پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کشف ہوا، ایک وقت آئے گا، ایک فتنہ پیدا ہوگا جو کہ غیر مقلد ہوں گے اور وہ لوگوں کو، علماء کو اہل حدیث کریں گے لڑکیاں دے کر۔ عالم کی اپنی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے تاکہ خوبصورت لڑکی دے کر اپنا مذہب تبدیل نہ کرے۔ یہ شرط تمہارے فتنے سے بچنے کی لگائی ہے، اور اگر تم کہتے ہو ایسے نہیں کرتے تو میں نے کہا میں ثبوت پیش کر دیتا ہوں کہ کس کس کو تم نے لڑکی پیش کی ہے اور لڑکی کی وجہ سے اہل حدیث ہوئے۔ میں نے کہا میں بتا دیتا ہوں، ہمارا فن ہے، ہمیں بھی پتہ ہے یہ معاملہ کہاں کہاں پہ چلتا ہے۔ فیکٹریوں کے مالک جو لڑکی اہل حدیث آئی ہے اور اس کے بعد مالک اہل حدیث ہو گیا ہے، یہ ہمارے پاس گواہ موجود ہے، پوچھ لیں۔ کل ہم سیالکوٹ سے گزر رہے تھے تو میں نے مولانا سے ایک بندے کا ذکر کیا، انہوں نے کہا میں اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب یہ بندہ کون ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کا میزبان۔ بندہ کون ہے؟ 2 فیکٹریوں کا مالک، اور جب ایک لڑکی دوسری آئی ہے مذہب سائڈ پہ ہو گیا۔ امام صاحب نے فرمایا اپنی خوبصورت ہو تاکہ بندے کو دائیں بائیں دیکھنا نہ پڑے۔ اس کے بعد پھر چٹے نہیں لکھتے بھئی اب اس کا کیا کریں۔ میں صرف خیر گزارش کر رہا ہوں اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔